بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کے بارے میں ہمیں اس اہتمام کے ساتھ استخارہ سکھاتے تھے جس طرح آپ ہمیں قرآن کی سورہ سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعتیں نماز پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے، اے اللہ، بے شک میں اس کام میں تجھ سے تیرے علم کی مدد سے خیر مانگتا ہوں، اور اس کے حصول کے لیے تجھ سے تیری قدرت کے ذریعے قدرت مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرا فضل عظیم مانگتا ہوں۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، اور میں کسی چیز پر قادر نہیں۔ تو جانتا ہے جبکہ میں کچھ بھی نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری زندگی اور میرے انجام کار، یا فرمایا میری دنیا اور میری آخرت کے لیے بہتر ہے، تو اسے میرے لیے مقدر کر، آسان کر، اور پھر اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما۔ اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے، میرے دین اور میری زندگی اور میرے انجام کار، یا فرمایا میری دنیا اور میری آخرت کے لحاظ سے برا ہے، تو اسے مجھ سے اور مجھے اس سے پھیر دے، اور میرے لیے خیر و بھلائی مقدر فرما۔ وہ جہاں کہیں بھی ہو، پھر مجھے اس کے ساتھ راضی کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ اپنی حاجت کا نام لے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی خدمت اور نگہداشت کرتا ہے، تو اس کے لیے ایمان کی شہادت دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مرکز اور دین مقدس کا اشعار و نشان ہے، اس لیے اس کے ساتھ مخلصانہ تعلق اور اس کی خدمت اور نگہداشت اور اس بات کی فکر و سعی کہ وہ اللہ کے ذکر و عبادت سے معمور اور آباد رہے، یہ سب سچے ایمان کی نشانی اور دلیل ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب سے وہ کام لے جس پر وہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔